کہ مریدین کا دائرہ اگر کسی کو دیکھنا تھا تو ان کے جنازے نے بتا دیا کہ جتنے اور آراس میں عرسوں میں اور جگہوں پر عوام اکٹھی ہوتی ہے اس سے بھی بڑی 10-20 گنا 40 گنا تعداد میں علماء حفاظ قراء اور مفتیان کرام کا مجمع اور ہو گنا اس لیے کہ علماء حفاظ قراء یہاں پر بھی جتنے بیٹھے ہیں بستی میں بھی جو ہے ماشاءاللہ اس کو چھوڑ کر اگر کسی سے پوچھو گے تو وہ یہی بتائے گا میں حضرت سے پورے ہندوستان میں گھومو جہاں بھی چاہو دیکھو پاکستان ہو تمام دیگر ممالک ہو زیادہ تر آج کے دور میں اگر کسی سے پوچھو گے اکثری طور پر یہی جواب ملتا ہے اور اس میں کوئی نہ اونچ کی بات ہے نہ نیچ کی بات ہے یہ اپنا اپنا مقدر ہے کسی کو کسی کا دامن ملا ہے کسی کو کسی کا دامن ملا ہے یہ پیری مریدی کے جھگڑے میں سمجھتا ہوں یہ سنیت کے تابوت میں چھید کرنے والی چیزیں ہیں ہاں کسی کے وزن کو آپ ناپنے والے کون ہو اللہ جسے بڑا بنا دیتا ہے پوری دنیا مل کر چھوٹا کرے نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ کسی کو چھوٹا کر دے پوری دنیا مل کر بڑا کرنا چاہے نہیں اللہ جلانا چاہے پوری دنیا مارنا چاہے نہیں مرے گا اللہ مارنا چاہے پوری دنیا بچانا چاہے نہیں بچے گا یہ رب کریم کے احکام ہیں اس کا ایسا معاملہ ہے جو اس نے اپنے قبضہ و اختیار میں رکھا ہے ورنہ عزت و ذلت اگر پیسے کی بنیاد پہ ہوتی تو صرف عزتیں دولت والوں کے لیے ہوتی ان غرباء کو کوئی نہیں پوچھتا کہ جو آج تنگ دستی تفلیسی کے حالات گزار رہے ہیں رب کریم کا وعدہ ہے عزت و ذلت یہ میرے ہاتھ میں ہے میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں میرے دست قدرت میں ہے میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں آئیے اسی عزت کا جلوہ میں آپ کو دکھاؤں اسی قدرت کا جلوہ آپ کو دکھاؤں اور شان دکھاؤں کہ جب فضل الہی کسی پہ ہوتا ہے تو جلوہ کیا ہوتا ہے تمیز سن لیا آپ نے آئیے میں اصلی بات پہ آتا ہوں اعلیٰ حضرت کہو ذہن بریلی مفتی اعظم کہو ذہن بریلی ازہری کہو ذہن بریلی اسی طرح سے جماعت اولیاء میں توجہ کے ساتھ جماعت اولیاء میں آغاز سے لے کر آج بہت غوث پیدا ہوئی دنیا کہتی ہے جتنے بھی اغواث اوتاد ابدال سب کی بارگاہ میں یہ ثواب ملتا ہے اغواث سمجھتے ہیں کون ہے اغواث یہ غوث کا بہو وچن ہے یعنی جتنے بھی غوث ہیں جتنے بھی غوث ہیں جماعت اولیاء میں بہت ہے مگر جلوہ دیکھو شان دیکھو رب کی عطا دیکھو صرف یا نام نہیں عبد القادر جیلانی نہیں غوث اعظم بھی نہیں غوث کے آگے اعظم نہیں سرکار بغداد نہیں غوث اعظم جیلانی نہیں تنہا یا غوث جب کہا جاتا ہے دنیا کا کوئی غوث ذہن میں نہیں آتا ہے اگر کوئی آتا ہے تو بغداد کا غوث اعظم آیا ہے یا غوث جب بھی بولو گے ذہن سیدھا بغداد جائے گا جب بھی یا غوث کہو گے ذہن سیدھا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جائے گا اور کون عبد القادر جیلانی وہ عبد القادر جیلانی نبیے کی شان ولایت کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے اپنے چینلوں کے ذریعے بھولے بھالے مسلمانوں کو نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا غوث مت کہو یا غوث کہنا شرک ہے غوث اعظم کچھ نہیں دے سکتے انہیں کوئی پاور نہیں معاذ اللہ رب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر عطا کرنے والا رب ہے اس کی عطا سے عطا کرنے والے اس کے مقرب بندے ہیں حقیقی ذاتی طور پر مددگار خدا ہے مگر اس کی عطا سے اس کے بندے بھی اس کے مقربین بھی عطاؤں کی نوازشات کی بارشیں کرتے ہیں یہ اس کی عطا ہے سرکار غوث اعظم کی شان گمراہی پھیلا کر الٹے سیدھے میٹروں کے ذریعے لٹریچر کے ذریعے میٹر و مواد کے ذریعے بھولے بھالے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش ہو رہی ہے
وہ غوث اعظم جن کی شان یہ ہو کہ وقت کا امام، وقت کا مجدد سرکار سیدی اعلیٰ حضرت جب آپ کی شان بتانے پہ آئے تو اس انداز میں بولے واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور جب بتائیں کہ اس طرح سے بتائیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مانگتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. عرض کرتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا سمجھے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا سمجھے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کس سے بتا رہے ہیں؟ یعنی سرکار اعلیٰ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں سرکار غوث پاک کے سراپا کا یہ عالم ہے، اولیاء آنکھیں ملتے ہیں وہ آپ کا طلبہ ہے. ٹائم دے دیجیے، سر کی بات چھوڑو، اپنے منہ شکر کے جوش میں جو ہے یہ وہ ولایت کی منزل ہوتی ہے جب اس پر کوئی پہنچتا ہے تو عالم جذب میں آ جاتا ہے، ہوش حواس گم کر دیتا ہے. کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھڑا ہے تو کھڑا ہے، بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، لیٹا ہے تو لیٹا ہے، وضو کر رہا ہے تو کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے تو کر رہا ہے. اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے، جسم پر لباس ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، بھوکا ہے تو بھوکا ہے، کھا رہا ہے تو کھایا جا رہا ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے. شکر کے جوش میں جو ہے یعنی عام نہیں، عالم جذب میں پہنچنے والے اولیاء شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پیچھے کوئی رتبہ تیرا. آج سرکار اعلیٰ حضرت یہ کہیں کہ جو بڑے بڑے اولیاء ہیں وہ آپ کے طلبوں سے آنکھیں ملتے ہیں، وہ آپ کے رتبے کو نہیں پہنچتے، آپ کے مقام کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے آپ کو مقام کتنا بلند کیا عطا کیا ہے. مگر آج کا ڈاکٹر، آج کا ماسٹر، آج کا بیرسٹر، آج کا مرزا انجینئر وہ سمجھنے چلا ہے کہ وہ سے اعظم کیا ہے. اللہ اکبر. آج کا انجینئر وہ سمجھنے چلا ہے کہ وہ سے اعظم کیا ہے. میں بتاؤں گا وہ سے اعظم کی ذات وہ نہیں جسے ماسٹر جان لے، جسے بیرسٹر جان لے، جسے ڈاکٹر انجینئر جان لے، ارے جس کی شان کا یہ عالم ہو. سرکار اعلیٰ حضرت یہ بتائیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے کوئی واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آج کوئی سوچتا ہے میں انجینئر ہوں میں سمجھ جاؤں غوث کیا، میں ڈاکٹر ماسٹر ہوں میں سمجھ جاؤں غوث کیا ہے. اگر غوث اعظم کی شان یہ ہے تم گھٹاتے رہو، تم لوگوں کو ہٹاتے رہو، مگر اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرماتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت بولتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یا ہوش رہنے والوں پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی کتنے ہی شخون مارے، کتنے ہٹانے کی کوشش کرے، ہٹانے کی کوشش کرے. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ کیا بات کیا ہے، مٹ گئے مٹ جائیں گے آیا تیرے، نہ مٹا ہے مٹے گا کبھی چرچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. یہ شان ہے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے اعلیٰ تعالیٰ. اور آخر میں فرماتے ہیں شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. یہ سرکار غوث اعظم جن کی شان یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اور اپنی بات مکمل کروں. کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کے بارے میں حضرت شیخ ابو محمد داربانی فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ خصوصیات عطا فرمائے کہ ان خصوصیات پر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا آپ اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. یہی صحیح معنی میں سرکار غوث اعظم کے ذکر منعقد کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ. فرماتے ہیں آپ کی خصوصیات میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ آپ اگر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، سرکار غوث پاک اگر کسی سے ناراض ہو گئے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے
بدلہ لے لیتا، یعنی اسے کسی ایسے عذاب میں ایسی سزا میں مبتلا کر دیتا، زمانہ سمجھ جاتا یہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور آپ اگر کسی سے خوش ہو جاتے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر انعام و اکرام اور اپنے فضل و کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ کمزور بدن، بہت دبلے پتلے سرکار فرماتے ہیں نحیف الجسم ضعیف البدن، بہت کمزور اور بہت ہی ضعیف البدن، نہیں تو ناتواں ذات سرکار غوث پاک، مگر فرماتے ہیں اس کے باوجود نوافل کی کثرت اتنی زیادہ کیا کرتے، اتنی زیادہ کیا کرتے، اتنی زیادہ کیا کرتے کہ کبھی کبھی عبادت کرتے کرتے بھوک اور پیاس کے حالت میں اس درجے پر پہنچ جاتے لوگ سمجھتے کہ عبد القادر جیلانی کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، مگر سرکار غوث پاک کی شان یہ تھی کہ اللہ اکبر کی صدا لگاتے اور رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار غوث پاک کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں آپ کی شان کی کہ اگر آپ کسی واقعے کے بارے میں فرماتے کہ یہ واقعہ آنے والے ٹائم میں ایسا ہونے والا ہے تو جیسا بتاتے ویسا ہی ہو جاتا، جیسا بتاتے ویسا ہی ہو جاتا۔ اور خصوصاً یہ بتاتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کو دعا مانگتے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں حاضر ہونے کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ دعا مانگی، ایک دعا مانگی تھی سرکار غوث پاک نے اپنے مدرسے کے آنگن میں، تو میں چاہوں گا آخری بات ایک دعا مانگی تھی، محفل سجی تھی، سرکار غوث آواز فرما رہے ہیں، بادل کروٹی پر ہلتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے، آپ بولتے ہیں میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو منتشر کر رہا ہے۔ بادل کی جانب مخاطب ہوتے ہیں میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو منتشر کر رہا ہے۔ صرف اتنا کہا سرکار غوث پاک نے، بارش جو آ رہی تھی رک گئی، لوگوں نے سوچا کہا غوث پاک نے بارش رک گئی تو رک گئی، محفل مکمل ہوئی، محفل کا اختتام ہوا جیسا کہ یہاں پر ہوا۔ محفل کا اختتام ہونے کے بعد جب وہ لوگ مدرسے کے صحن سے باہر گئے، باہر جا کے جو نظارہ دیکھا وہ نظارہ سرکار غوث پاک کے جلووں کا نظارہ تھا۔ سبحان اللہ، بارش رک گئی تھی آنگن میں، بارش رک گئی تھی محفل غوثیہ پر، سرکار غوث پاک کی باس کی محفل پر، مگر لوگوں نے دیکھا جب مدرسے کے صحن کے باہر نکلے تو بارش وہاں رکی تھی، مگر بغداد میں باقاعدہ مسلسل موسلادھار بارش ہوئی۔ سبحان اللہ، بارش کہاں رکی؟ آنگن میں مدرسے کے صحن میں مدرسے کے باس کی محفل میں سرکار غوث پاک آپ نے اشارہ کیا تھا میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، تو منتشر کر رہا ہے۔ یہ جلوہ سرکار غوث پاک کا، یہ شان سرکار غوث پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ اختیار عطا فرمایا کہ دریا میں ہو کر آ جائے تو اپنی حکمرانی کی جلوے دکھاتے ہیں، وہ بادلوں کو روکنے میں آ جائے تو سرکار بغداد پوری اٹھاتے ہیں، برستا ہوا بادل برسنا بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سین میں بارش نہیں ہو رہی، بار ہو رہی۔ آج سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم بادلوں کو ہائی جیک بھی کر سکتے ہیں اور ہونے والی بارش کو چھاٹ بھی سکتے ہیں، یعنی جہاں مخصوص جگہ پر روکا جائے رک جائے، اس طرح کی بڑی ہو سکتی ہے۔ آج دعویٰ ہو رہا ہے پریکٹیکل کب ہوگا خدا جانے، مگر سرکار بغداد کا جلوہ دیکھو، جب اللہ کا فضل کسی بندے پر ہوتا ہے تو رب کریم اشارہ فرماتا ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے تو بارش اس کے حکم کی تابعدار نظر آتی ہے۔ شہر جامعہ میں بارش نہیں ہے مگر بغداد میں بارش ہو رہی ہے، زمانہ سمجھ گیا
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا جلوہ ہے، سبحان یعنی جہاں پر سرکار بغداد چاہے آپ کی عطا ہو جائے تو بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جہاں چاہے تو رک جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے طفیل جیسا آپ نے وہاں آنے والی بارش کو اپنے اشاروں سے روک دیا، مولا کریم ہماری جانب آنے والی آفتوں کو مولا کریم سرکار بغداد کے طفیل تمام تر آفتوں کو روک دے، تمام تر مصیبتوں کو دور ہٹا دے، تمام آنے والی مسائل و آلات سے ہم سبوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں پھر کبھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا تو سیر یہاں سے گفتگو ہوگی۔ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر بآواز بلند کہہ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔